اہم خبر آپ کو دیں، آرمی چیف کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس۔ آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کانفرنس کے آغاز میں فورم کی شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ فورم کا پاکستان کے امن و استحکام کے لیے شہداء افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں، پاکستانی شہریوں اور اسلام آباد میں حالیہ پرتشدد مظاہروں میں جامِ شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ فورم نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت بھی کی۔ فورم نے کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا۔ کانفرنس کے شرکاء کی فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور غزہ میں جاری مظالم کی پرزور مذمت۔ شرکاء نے غزہ میں جاری فوجی جارحیت کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی قانونی اقدامات کی بھی حمایت کی۔ کانفرنس کے شرکاء کو بیرونی اور اندرونی خطرات کے تناظر میں موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ شرکاء نے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ فورم نے انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز کا جامع تجزیہ کیا۔ فورم نے بلوچستان میں دہشت گردوں بالخصوص BLA مجید بریگیڈ کے خلاف آپریشن پر خصوصی توجہ دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کی ماں پر کام کرنے والے دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو بے اثر کرنے کا عزم بھی کیا۔ تو آپ کو بتائیں اس حوالے سے آرمی چیف کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی۔ کانفرنس کے آغاز میں فورم کی شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی۔ فورم کا پاکستان کے امن و استحکام کے لیے شہداء افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں، پاکستانی شہریوں اور اسلام آباد میں حالیہ پرتشدد مظاہروں میں جامع شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فورم نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ فورم نے کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا۔ کانفرنس کے شرکاء کی فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور غزہ میں جاری مظالم کی پرزور مذمت۔ شرکاء نے غزہ میں جاری فوجی جارحیت کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی قانونی اقدامات کی بھی حمایت کی۔ کانفرنس کے شرکاء کو بیرونی اور اندرونی خطرات کے تناظر میں موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ شرکاء نے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ بھی لیا۔ فورم نے بلوچستان میں دہشت گردوں بالخصوص BLA مجید بریگیڈ کے خلاف آپریشن پر خصوصی توجہ دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کی ماں پر کام کرنے والے دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو بے اثر کرنے کا عزم کیا۔ فورم نے پاک فوج کی دارالحکومت کی اہم سرکاری عمارتوں کو محفوظ بنانے اور قابل احترام غیر ملکی وفود کو دورہ پاکستان کے دوران محفوظ ماحول فراہم کرنے کی غرض سے پاک فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف کیے جانے والی بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرونی عناصر کی مدد سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کی ایسی مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ شرکاء نے ایسا عزم کیا۔ یہ ضروری ہے کہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے، جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین و ضوابط بنائے اور ان پر عمل درآمد کرائے۔ سیاسی و مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاک فوج ملک و قوم کی خدمت بغیر کسی تعصب اور سیاسی وابستگی سے کرتی ہے۔ پاک فوج تمام اندرونی و بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک کی حفاظت کرتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ شرکاء کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فورم نے دہشت گردوں بالخصوص فتنہ الخوارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے بے دریغ استعمال پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ باہمی ترقی اور فائدے کے حصول پر توجہ مرکوز کرنا دونوں پڑوسی اسلامی ممالک کے بہترین مفاد میں ہے۔ افغان عبوری حکومت کو اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے واضح اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کے خلاف بہادری سے ڈٹے رہنے والے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وفاقی و صوبائی حکومتوں کی طرف سے شروع کی جانے والی تمام سماجی و اقتصادی ترقیاتی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ فورم نے ایسا اعادہ کیا۔ فورم نے اقتصادی ترقی کو فروغ دینے،
غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن اور دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے میں حکومتی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم بھی کیا۔ کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف نے پاکستان کی سلامتی و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے درپیش کسی بھی قسم کی مشکلات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل تیاریوں اور پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کی اہمیت پر زور دیا۔ تو آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی۔ کانفرنس کے آغاز میں فورم کی شہداء کے اصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ فورم کا پاکستان کے امن و استحکام کے لیے شہداء افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں، پاکستانی شہریوں اور اسلام آباد میں حالیہ پرتشدد مظاہروں میں جامع شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ فورم نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت بھی کی۔ فورم نے کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا۔ کانفرنس کے شرکاء کی فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور غزہ میں جاری مظالم کی پرزور مذمت۔ شرکاء نے غزہ میں جاری فوجی جارحیت کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی قانونی اقدامات کی بھی حمایت کی۔ کانفرنس کے شرکاء کو بیرونی اور اندرونی خطرات کے تناظر میں موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ شرکاء نے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ بھی لیا۔ اس پر ہمیں جوائن کیا ہے بات کرنے کے لیے سینئر رینک پرسن طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلعت صاحب، بہت اہم باتیں ہوئی ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں۔ سب سے پہلے تو آپ اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں، اس کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک تو جس میں خارجہ امور کے اوپر اور بین الاقوامی معاملات ہیں، اس کے اوپر فارمیشن کمانڈرز کا جو اعلامیہ ہے اس نے توجہ اپنی مرکوز کی۔ دوسرا جو اس کا معاملہ ہے وہ معاشی استحکام کی بات کی اور فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اور جو ایک نسبتاً بہتر آپ کو اشاریے نظر آ رہے ہیں اور اسٹیبلٹی کی طرف ایک سفر آپ کو شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر توجہ دی۔ لیکن جو سب سے اہم اور سب سے زیادہ الفاظ کے استعمال سے بنا ہوا بیانیہ ہے، اس کا تعلق پروپیگنڈے سے ہے جو فوج کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اس کا تعلق ان واقعات سے ہے، پرتشدد واقعات سے جو اسلام آباد کے اندر ہوئے، جس سے اس اعلامیہ کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ پہلے پیراگراف کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ جن جوانوں کی شہادتیں ہوئیں، رینجرز کے، پولیس کے، جو شہری اس میں شہید ہوئے، ان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ پھر اس میں یہ بھی بتایا کہ فوج کی جو تعیناتی ہے وہ تو ان عمارات پر تھی جو اہم عمارات ہے جس کا تعلق ڈی چوک سے بنتا ہے، لیکن ڈی چوک کے ہنگامے والے علاقے سے بہت دور تھیں، اور پھر جو فورن ڈیلیگیٹس ہیں ان کی تحفظ کے لیے فوج کی تعیناتی کی گئی تھی۔ اس حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ فوج کی طرف سے گولی چلائی گئی، اس کا بہت سختی سے اس کا جائزہ لیا گیا، اس کی مذمت کی گئی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ بین الاقوامی اور بیرونی عناصر کے ساتھ مل کر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اداروں کے درمیان ٹکراؤ کا ایک سما بنایا جا رہا ہے فیک نیوز کے ذریعے۔ تو یہ ایک بہت ہی سخت قسم کا سٹینڈ ہے، بڑے واضح انداز سے پیغام فوج کی طرف سے آپ کو دیا جاتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ تمام کمانڈ جو ہے فارمیشن کمانڈرز کو ساتھ ملاتے ہوئے ایک پیغام دے رہی ہے کہ جو بھی باتیں کی جا رہی ہیں، سینکڑوں ہلاکتوں کی باتیں کی گئیں، لوگ زخمی ہوئے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، اور اس کو بڑی ایک سنجیدہ خطرے کے طور پر لیا گیا تھا۔ میرے خیال میں یہ جو حصہ ہے اعلامیے کا وہ سب سے اہم ہے۔ اور طلعت صاحب، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو اس بات کا بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، بے دریغ استعمال ہو رہی ہے، اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ جی بالکل، پاکستان کے جو بیرونی خطرات ہیں، کشمیر کا ذکر اس کے اندر موجود ہے، افغانستان کا ذکر اس کے اندر موجود ہے، اور جو غزہ کے اندر مظالم چل رہے ہیں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو جو بالخصوص قریبی علاقائی مسائل ہیں جو پاکستان کی سرحدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی نظر ہے۔ جو ذرا پڑے لیکن بڑے اہم معاملات جس طرح غزہ کا معاملہ ہے اس پر بھی نظر ہے، اور اندرونی معاملات پر بھی نظر ہے۔ تو آپ کو فارمیشن کمانڈرز جو ہیں وہ کسی ایک نقطے پر اپنی خارجہ اور دفاعی اور قومی سلامتی کی پالیسی کی توجہ مرکوز کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو اس اعلامیے کے اندر جو تینوں محاذ ہیں پاکستان کے، بلکہ 4 محاذ کہنے چاہیے، اندرونی خلفشار ہے، دہشت گردی سے متعلق ہے،
کشمیر ہے، افغانستان ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فیک نیوز کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جو اداروں کے درمیان ٹکراؤ کی بنیاد بنا کر بنیاد بن سکتا ہے، اس کے حوالے سے بھی فارمیشن کمانڈرز کی نظر ہے۔ تو یہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ 3 پہلو والی جو سیکیورٹی کی اسیسمنٹ ہے، وہ آپ کو اس میں نظر آتی ہے۔